بڑی بہترین تحریر پڑھی، بڑی ہی بہترین تحریر تھی۔ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے بے جان جسم کی کوئی پرواہ ہوگی، کیونکہ میرے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہے۔ وہ میرے کپڑے اتاریں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن میں لپیٹیں گے، مجھے میرے گھر سے نکالیں گے اور مجھے میرے نئے گھر یعنی قبر تک لے جائیں گے۔ بہت سے لوگ میرے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بلکہ کئی لوگ اپنی مصروفیات اور ملاقاتیں منسوخ کر دیں گے صرف میری ہی تدفین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے شاید بہت کم لوگوں نے میری نصیحتوں پر عمل کیا ہوگا۔ پھر میری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، میری چابیاں، میری کتابیں، میرا بیگ، میرے جوتے اور میرے کپڑے، یہ سب کچھ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر میرے اہل خانہ نیک ہوں گے تو ان کو صدقہ کر دیں گے تاکہ وہ مجھے فائدہ دے سکیں۔ یقین رکھیں یہ دنیا مجھ پر نہیں روئے گی، دنیا کا نظام نہیں رکے گا، معیشت چلتی رہے گی اور میری جگہ کوئی اور ہوگا۔ میرا مال ورثہ کو منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ ان سب کا حساب، ان سب چیزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تھوڑے کا بھی، زیادہ کا بھی اور ذرے ذرے کا بھی۔ اور موت کے وقت جو چیز مجھ سے سب سے پہلے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، اور وہ میرا نام نہیں پکاریں گے۔ وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے جنازہ لاؤ، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کرو، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ لہذا مجھے میرے نسب، میری قومیت، میرے عہدے اور میری شہرت پر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے اور وہ حقیقت کتنی عظیم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے انسان، تم جان لو کہ تم پر 3 طرح کا غم کیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ جو تمہیں سرسری جانتے ہوں گے کہیں گے بیچارہ۔ نمبر 2 تمہارے وہ دوست جو کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک غم کریں گے، پھر اپنی باتوں اور اپنے ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3 گہرا غم تمہارے گھر والوں کو ہوگا، جو 1 ہفتے، 2 ہفتے، 1 ماہ یا 2 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک رہے گا۔ پھر وہ تمہیں یادوں کے گوشے میں ڈال دیں گے اور تمہاری کہانی دنیا والوں کے لیے ختم ہو جائے گی، اور تمہاری اصل کہانی یہاں سے شروع ہوگی۔ تم سے جو کچھ چھین لیا جائے گا ان میں حسن، دولت، صحت، اولاد۔ تم گھر، محلات اور بیوی کو چھوڑ دو گے اور تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہ جائیں گے، اور اس حقیقی زندگی کی شروعات ہوگی۔ سوال یہ ہے آج سے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ یہ حقیقت سوچنے کی بات ہے۔ لہذا فرض نمازوں کا خیال رکھو، نفل عبادت کرو، خفیہ صدقہ کرو، اچھے اعمال کرو، رات کی نماز ادا کرو تاکہ تم بچ سکو۔ نصیحت کرتے رہو جب تک تم زندہ ہو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔